حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ عظمت و شان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شہزادیاں ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین پڑتا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو مالائے اعلیٰ کے اندر فرشتوں کی جماعت میں بھی آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ اللہ نے مجھے اس بات کی وحی فرمائی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ اسی طریقے سے حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما زوجت عثمان کلثوم الا بوحی من السماء، کہ میں نے کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے نہیں کیا مگر اس وحی کے ساتھ جو آسمان سے اتری ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ کلثوم کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ان شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا وہ رب کی طرف سے وحی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین پڑا، اور آپ کی دونوں زوجائیں حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی روایات ہیں آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان کلثوم جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر آپ کی لخت جگر نے عرض کی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ خیر من زوجی، کیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میرے زوج یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں؟ فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خاموشی کے بعد ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زوجک یحب اللہ ورسولہ، اے کلثوم تیرے زوج تیرے خامند اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ بھی اور اللہ کا محبوب بھی عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں۔ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے عثمان غنی کا پیار ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں۔ وَأَزِيدُكِ، اور فرمایا میں تیرے لیے اور زیادہ کر دیتا ہوں، اضافہ کر دیتا ہوں۔ لَوْ دَخَلْتِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتِ مَنْزِلَةً، اے کلثوم اے میری لخت جگر اے میری بیٹی، اگر تو جنت میں داخل ہوگی تو جنت کے اندر ایک ایسا مقام ایسا مرتبہ دیکھے گی لم ترى احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کے لیے بھی وہ مقام و مرتبہ تو نہیں دیکھے گی، یعلوہ فی منزلتی، جو اپنے مقام و مرتبہ میں بہت بلند و بالا ہے، ایسا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے جنت میں عثمان غنی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شہزادی ہیں، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دخلت علیہ رقیہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ وہ میرے ہاں داخل ہوئیں، وفی یدہا مشتن، ان کے دست مبارک میں ان کے ہاتھ میں کنگا تھا۔ فقالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی آنفا، اور عرض کرنے لگیں حضرت رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شہزادی ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میرے ہاں سے نکل کر گئے ہیں، میرے پاس سے ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جانا ہوا ہے۔ رجلت رأسہ، فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کنگھی کی۔ جب میں حضور علیہ السلام کی کنگھی کر رہی تھی، فقال کیف تجدین ابا عبد اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے رقیہ تو نے ابو عبداللہ کو کیسا پایا؟ یہ ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ میں کیف تجدین ابا عبداللہ، کہ اے رقیہ تو نے ابو عبداللہ کو کیسا پایا ہے؟ اس میں سے ایک پہلو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو جس وقت بیاہ کے گھر سے روانہ کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس آنا جانا ہمارا ہونا چاہیے، ان سے حال احوال دریافت کرنا چاہیے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رقیہ تو نے ابو عبداللہ کو کیسے پایا، یعنی عثمان غنی کو تو نے کیسا پایا؟ قلت خیر الرجال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت رقیہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے ابا جان، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میں نے انہیں مردوں میں سے بہترین مرد پایا ہے۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے حضرت رقیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور کہا کہ وہ مردوں میں سے بہترین مرد ہیں، تو آقا علیہ السلام نے جو آگے سے جملہ ارشاد فرمایا ہمیں اکرمی ہے، اے رقیہ عثمان غنی کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت بجا لانا، اکرمی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِخُلْقًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مشابہ ہے، اس کا خلق بالکل میرے جیسا ہے، میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ اخلاق کے اندر جو مشابہ ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے میرا عثمان ہمارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، اور یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو آپ کی ازواج مطہرات سے جو روایات مروی ہیں۔ اللہ رب العزت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کے درجات عالیہ میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔